اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام انبیاء کرام کے بشر ہونے پر دو دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ پہلی دلیل نقلی ہے اور دوسری دلیل عقلی ہے۔ دلیل نقلی کیا ہے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا سب کے سب مرد تھے، سب کے سب انسان تھے۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ کوئی عورت نبی یا نہیں گزری، رجال کا لفظ آیا، اور دوسرے جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب بشر تھے، انسان تھے، وہ ہیومن تھے، سپر ہیومن نہیں تھے۔ ہمیشہ سے یہ انسان کی فطرت رہی ہے، طبیعت رہی ہے کہ وہ نبیوں کو سپر ہیومن دیکھنا چاہتا ہے۔ اب آخری نبی جب آئے تو یہ فرما دیا گیا کہ یہ نبی پچھلے انبیاء کی طرح ہیومن ہی ہے، سپر ہیومن نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی نبی سپر ہیومن نہیں گزرا، سب کے سب ہیومن تھے، انسان تھے، بشر تھے۔ اور اگر تمہیں شک ہے تو دلیل نقلی تو اہل ذکر کے پاس موجود ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے مراد یہاں یہود و نصارہ ہیں۔ یہود کے پاس تورات ہے اور نصارہ کے پاس انجیل ہے۔ اگر تم کو دلیل نقلی چاہیے تو تورات میں دیکھ لو، انجیل میں دیکھ لو، تم کو پتہ چل جائے گا کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے سب کے سب مرد تھے، سب کے سب ہیومن تھے، سپر ہیومن کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ یہ تمام انبیاء کرام کے بشر ہونے کی دلیل نقلی دی گئی۔ بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے تقلید کو ثابت کرنا چاہا ہے، حالانکہ اس آیت کریمہ سے تقلید کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تقلید کہتے ہیں کسی معین شخص اور اس کی طرف منسوب فقہ کو تسلیم کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس شخص کی بات بلا دلیل مان لی جائے۔ اب غور کیجئے، یہاں ہے اہل ذکر سے پوچھ لیجئے، اہل ذکر سے مراد یہود کے تمام علماء اور نصارہ کے تمام علماء۔ یہاں تقلید شخصی کا اس بات نہیں بلکہ تقلید شخصی کی تردید موجود ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ کسی معین ایک شخص اور اس کی طرف منسوب فقہ کو مانا جائے، اور یہاں کوئی معین شخص ہے ہی نہیں۔ کسی بھی یہودی عالم سے، کسی بھی نصرانی عالم سے پوچھ لو، تو یہ آیت کریمہ تقلید کا اس بات نہیں کرتی بلکہ تقلید کی تردید کرتی ہے۔ اور دوسرے، تقلید میں امام کی بات، کسی ایک معین شخص کی بات بلا دلیل مانی جاتی ہے، اور اہل ذکر کے پاس، یہودیوں کے پاس تو تورات ہے، نصارہ کے پاس انجیل ہے، اور یہ دونوں آسمانی کتابیں ہیں۔ کہاں آسمانی کتابیں اور کہاں کسی انسان کی خود ساختہ فقہ، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے بشر ہونے پر عقلی دلیل لی جا رہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کہ ہم نے ان کو ایسا بدن دیا تھا جو بدن کھانے سے مستغنی نہیں تھے۔ ہر نبی کھانا کھاتا تھا، یہ تو مانتے ہو؟ اور جو کھانا کھائے وہ سپر ہیومن نہیں ہوتا، سپر ہیومن وہ ہوتا ہے جو کھانا نہ کھائے۔ ہم نے جتنے بھی انبیاء آئے سب کو ایسا بدن دیا تھا جو بدن کھانے کے محتاج تھے، کھانے سے مستغنی نہیں تھے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ،
تو ایک تو وہ ایسا بدن رکھتے تھے جو کھانے سے مستغنی نہیں تھے، کھانے کے محتاج تھے، اور دوسرے وما کانو خالدین، ان کو ہم نے حیات ابدی بھی نہیں دی، ایک وقت معینہ تک کے لیے آئے اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر ہیومن تھے تبھی تو چلے گئے، سپر ہیومن ہوتے تو زندہ رہتے، قیامت تک موجود رہتے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، بلکہ دو باتوں کو اس آیت کریمہ سے اخذ کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام اب اس وقت زندہ نہیں ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ میں کیا کہا گیا؟ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ان کو ایسا بدن نہیں دیا جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ ظاہر ہے کہ حضرت خضر کھانا کھاتے تھے، اس لیے کہ کھانا مانگا تھا دونوں نے، موسیٰ کے ساتھ خضر نے بھی، تو بھی کھانے سے محتاج نہیں تھے، کھانے سے بے نیاز نہیں تھے، مستغنی نہیں تھے، انسان تھے۔ وما کانوا خالدین، اور جو انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، لہذا خضر ایک وقت متعین کے لیے اس دنیا میں رہے اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ حضرت خضر کی موت اور ان کے وفات کے اوپر ایک قطعی دلیل ہے۔ غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجبال، غرباء ولتضيناها شعارا للحياة، إن تسل عنا فإن